دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 11 کی انگلش بک سے ایک پوئم ہے دا روڈ ناٹ ٹیکن. آج ہم اس کی ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن کے بارے میں سیکھیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں اس نظم کے ریفرنس سے. ریفرنس کہتے ہیں حوالہ کو، اور اس میں ہم نظم اور شاعر کا نام لکھتے ہیں. تو یہ آپ اس طرح لکھیں: دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم دا روڈ ناٹ ٹیکن ریٹن بائی رابرٹ فراسٹ. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لائنز رابرٹ فراسٹ کی لکھی ہوئی نظم دا روڈ ناٹ ٹیکن سے لی گئی ہے. اس کے بعد آپ کنٹیکسٹ لکھیں. کنٹیکسٹ میں عموماً ہم اس نظم کا جو تھیم ہے وہ لکھتے ہیں. تو یہ آپ اس طرح لکھیں کہ دا ہول پوئم ریوالوز اراؤنڈ دا آئیڈیا آف میکنگ چوائسیز ان لائف. یعنی پوری نظم زندگی میں مختلف چیزوں کے درمیان انتخاب کرنے کے خیال کے گرد گھومتی ہے. اس طرح آپ آگے لکھیں کہ اٹ شوز ہاؤ ایون اسمال ڈیسیجن کین ہیو اے بگ امپیکٹ آن آور فیوچر. یعنی یہ ظاہر کرتا ہے یا دکھاتا ہے کہ چھوٹے فیصلے بھی ہمارے مستقبل پر کس طرح اثر ڈال سکتے ہیں. دا پوئم ٹیچز اس ٹو تھنک کیئرفلی اباؤٹ آور چوائسیز بیکاز دے کین چینج آور لائفز ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نظم ہمیں اپنے چوائسیز کے بارے میں احتیاط سے سوچنا سکھاتی ہے، کیونکہ وہ ہماری زندگی کو کافی حد تک بدل سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ لکھیں ایکسپلینیشن. اور ایکسپلینیشن کے لیے میں نے اس نظم کو 5 لائنز میں ڈیوائڈ کیا ہے. تو اسٹینزا نمبر فرسٹ جو ہے وہ لائن نمبر 1 سے 5 تک ہے. آپ اس کی ایکسپلینیشن اس طرح لکھیں: ان دیز لائنز دا پوئٹ ٹیلز اس that once he was standing at a place where two paths split in a forest with yellow leaves. یعنی ان لائنز میں شاعر بتاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک ایسے مقام پر یا ایک ایسی جگہ پر وہ کھڑا تھا جہاں زرد پتوں والے جنگل میں 2 راستے تقسیم ہو گئے تھے. These paths represent different ways to live life. He regretfully says that being one traveler he could not walk on both paths at the same time. یعنی یہ راستے زندگی گزارنے کے مختلف طریقوں کی نمائندگی کرتے ہیں. شاعر افسوس سے کہتا ہے کہ وہ ایک مسافر ہونے کی وجہ سے بیک وقت دونوں راستوں پر نہیں چل سکتا تھا. So he stayed there for a long time and looked at one path, but the grass and bushes in the woods made it difficult for him to see where it led. چنانچہ وہ کافی دیر تک وہاں کھڑا رہا اور ایک راستے کو دیکھتا رہا، لیکن جنگل میں گھاس اور جھاڑیوں کی وجہ سے یہ دیکھنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ راستہ کہاں پر گیا تھا. اچھا جی، اس کے بعد آپ لکھیں اسٹینزا نمبر 2. اسٹینزا نمبر 2 جو ہے یہ لائن نمبر 6 سے 10 تک ہے. اس کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیں اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ اس طرح لکھیں: In these lines, the poet tells us that after great thinking, he decided to take the second path instead of the first path. یعنی ان لائنز میں شاعر بتاتا ہے کہ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے پہلے راستے کی بجائے دوسرا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا. He thought that the second path looked just as good as the first one and maybe even a bit better. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سوچا کہ دوسرا راستہ بھی پہلے جیسا ہی اچھا لگتا ہے اور شاید تھوڑا بہتر بھی ہو. اس کے بعد آپ لکھیں: دس پاتھ واز گراسی اینڈ ویری فیو پیپل ہیڈ ٹریول آن اٹ بیفور. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ گھاس والا تھا، یعنی گھاسدار راستہ تھا، اور اس سے پہلے بہت کم لوگ اس پر سفر کرتے تھے یا بہت کم لوگ اس پر گئے تھے. He says that when he traveled the chosen path, he came to know that both the paths had been walked on about the same amount. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ جب اس نے اپنے پسندیدہ راستے پر سفر کیا تو اسے معلوم ہوا کہ دونوں راستے تقریباً ایک ہی طریقے پر اس پر لوگ چلے تھے یا ایک ہی حساب سے لوگ اس پر چلے تھے. اچھا جی، اس کے بعد اسٹینزا نمبر 3 جو ہے اس کو آپ پڑھ لیں. یہ لائن نمبر 11 تا 15 ہے اور اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اس کی ایکسپلینیشن ہے: In these lines, the poet says that when in the morning he observed that the two paths, he saw that there were no footprints of passers-by on the leaves. ان لائنز میں شاعر کہتا ہے کہ جب صبح ہوئی تو دونوں راستوں کا اس نے مشاہدہ کیا تو پتوں پر چلنے والے لوگوں کے قدموں کے نشان نہیں تھے. He regretted because he was unable to take both paths and decided to keep the first path in mind for another time.
اسے افسوس تھا کیونکہ وہ دونوں راستے اختیار کرنے سے قاصر تھا، یعنی دونوں راستوں پر وہ نہیں چل سکتا تھا، اور اس نے پہلے راستے کو کسی اور وقت کے لیے ذہن میں رکھنے کا فیصلہ کیا. In spite of the fact that he knew that one way led to another, he was not sure whether he would be able to come back to the same point from where he had taken start. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حقیقت کے باوجود کہ وہ جانتا تھا کہ ایک راستہ دوسرے کی طرف لے جاتا ہے، اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اسی مقام پر واپس آ سکے گا جہاں سے اس نے آغاز کیا تھا. اچھا جی، اس کے بعد آپ اسٹینزا نمبر 4 جو ہے اس کی ایکسپلینیشن آپ لکھیں. سب سے پہلے آپ اسٹینزا کو پڑھ لیں اور اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اچھا جی، تو اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ اس طرح لکھیں. In these lines, the poet tells us that in the future he will tell this story with a sigh, which means that he will remember it with a mix of regret and pride. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لائنز میں شاعر ہمیں بتاتا ہے کہ مستقبل میں وہ یہ کہانی ایک آہ بھر کر سنائے گا، یعنی اسے ندامت اور غرور کی مکس فیلنگز ایک ساتھ یاد رہیں گے. آگے آپ لکھیں کہ he will tell the people that he once came to a point where he had to choose between two paths and he took the one that fewer people had taken or walked on. وہ لوگوں کو بتائے گا کہ وہ ایک بار اس مقام پر پہنچا جہاں اسے دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا، اور اس نے وہ راستہ اختیار کیا جس پر بہت کم لوگ چلے تھے. This choice he believes has made a big impact on his life. اس کا خیال ہے کہ اس انتخاب نے ان کی زندگی پر بڑا اثر ڈالا ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.